ایک دور دراز پہاڑی سلطنت میں ایک مہربان بادشاہ اپنی بیٹی نورالسحر کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بادشاہت وسیع و عریض تھی، محل سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے سجا ہوا تھا، لیکن شہزادی نورالسحر کا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے سادہ اور نرم دل تھی۔ جب بھی محل سے باہر غریبوں کو دیکھتی اس کے دل میں درد سا اٹھتا۔ وہ ہمیشہ چاہتی کہ وہ ان کی مدد کرے، ان کے درمیان بیٹھے ان کی باتیں سنے، لیکن بادشاہ اسے دنیا کی سختیوں سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن سلطنت کے شمالی سرحد پر دشمنوں کے حملے کی خبر ملی۔ بادشاہ کو فوراً لشکر کے ساتھ روانہ ہونا پڑا۔ روانگی سے پہلے اس نے شہزادی سے کہا، نورالسحر، میری غیر موجودگی میں محل سے باہر قدم نہ رکھنا، تم میرے دل کا سکون ہو۔ شہزادی نے بادب سر جھکا کر وعدہ کیا، لیکن اس کا دل کسی انجانی بے چینی سے بھر گیا۔ وہ روز محل کی چھت پر چڑھ کر نیچے وادیوں کو دیکھتی، جہاں جھونپڑیاں بنی تھیں، جہاں بچے مٹی میں کھیلتے، عورتیں کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھیں۔ شہزادی کو ایسا لگتا جیسے وہیں اس کی اصل جگہ ہے۔ کئی دنوں تک دل کی یہ بے چینی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک رات وہ چپکے سے شاہی کپڑوں کی بجائے عام لباس پہن کر محل سے نکل گئی۔ وہ پہاڑیوں اور درختوں کے بیچ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئی جس کا نام سبزپور تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، محنتی مگر غریب تھے۔ شہزادی نے ایک ویران جھونپڑی دیکھی جو برسوں سے خالی پڑی تھی۔ وہ جھونپڑی مٹی کی تھی، چھت پر خشک گھاس اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی اندر رکھی تھی، لیکن شہزادی کو وہی جگہ پسند آ گئی۔ اس نے جھونپڑی کو صاف کیا، پھول سجائے اور وہیں رہنے لگی۔ اب نورالسحر شہزادی نہیں بلکہ ایک عام لڑکی نور بن گئی تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، لکڑیاں جمع کرتی، بچوں کو کہانیاں سناتی اور بیماروں کی خدمت کرتی۔ جب کوئی بڑا کام ہوتا وہ سب سے پہلے پہنچتی۔ شروع میں لوگ اسے اجنبی سمجھتے تھے، لیکن جلد ہی اس کے اخلاق اور محبت نے سب کے دل جیت لیے۔ وہ سب اسے نور دیدی او کہنے لگے۔ ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹا بچہ زید شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ گاؤں کے پاس نہ دوا تھی نہ کوئی طبیب۔ نورالسحر نے اپنی جھونپڑی میں موجود پرانی کتابیں نکالی جو وہ محل سے چھپا کر لائی تھی۔ ان میں جڑی بوٹیوں کی معلومات تھی۔ اس نے جنگل سے چند پتے جڑے اور بیج جمع کیے، ان کا قہوہ بنایا اور زید کو پلایا۔ چند دنوں میں زید ٹھیک ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک عام سی لڑکی کو اتنا علم کیسے ہے۔ اب لوگ روز نور سے مشورہ لینے آنے لگے۔ کوئی بیمار ہوتا، کوئی غمگین ہوتا، کوئی جھگڑا، نور اسے حل کرتی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور عورتوں کو صفائی اور سادہ علاج کے طریقے سکھائے۔ اس کی جھونپڑی اب صرف اس کی رہائش نہیں بلکہ سب کے لیے امید کی جگہ بن گئی تھی۔ کئی ماہ بعد بادشاہ جنگ جیت کر واپس آیا۔ جب وہ محل پہنچا تو اسے شہزادی کے غائب ہونے کی خبر ملی۔ محل کے ہر کمرے کی تلاشی لی گئی، جھیل، باغ، پوشیدہ راہداری، ہر جگہ دیکھا گیا مگر شہزادی نہ ملی۔ بادشاہ دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے ہر طرف سپاہی روانہ کیے کہ شہزادی کو تلاش کریں۔ کئی دن بعد ایک سپاہی نے آ کر بتایا، عالی جا سبزپور گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے، لوگ اسے نور کہتے ہیں۔ اس کا انداز، چال ڈھال اور باتیں شاہی لگتی ہے۔ بادشاہ خود عام لباس پہن کر اس بستی میں گیا۔ جب وہ جھونپڑی کے باہر پہنچا تو اندر سے نورالسحر کی آواز آ رہی تھی جو بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب شہزادی باہر آئی اور اپنے والد کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ ابا حضور، مجھے معاف کر دیں، میں محل چھوڑ کر آ گئی۔ بادشاہ نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹی، تم نے جو کچھ کیا وہ ایک حقیقی رہنما ہی کر سکتا ہے۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب شہزادی نورالسحر جھونپڑی ہی میں رہے گی اور اس کی خدمت کو بادشاہت کا حصہ بنایا جائے گا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول، ایک دواخانہ اور ایک لائبریری بنائی گئی، سب کچھ جھونپڑی کے آس پاس۔ محل سے شاہی استاد، طبیب اور کاتب آ کر گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگے، مگر اس پورے نظام کی روح تھی۔ نورالسحر وقت گزر گیا مگر لوگوں کے دلوں میں نورالسحر کی جھونپڑی ایک نشان بن گئی۔ بادشاہت کے دوسرے حصوں سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیکھ کر جاتے کہ ایک شہزادی وہ نہیں جو تاج پہنے، بلکہ وہ جو عوام کے ساتھ بیٹھے، ان کا دکھ بانٹے اور ان کے لیے جیے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔